الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص سے متعلق بات چل رہی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مخلص ہو اور نکلنے والے نتائج وہ خراب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حاصل ہونے والے نتائج اور رزلٹ ہمیشہ اچھا ہی نکلے گا اگر آپ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ لاہور میں واقع ایک مدرسہ جامعہ اشرفیہ جو مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ نے بنایا تھا، جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، اور حضرت کے مدرسے میں ایک اور شیخ الحدیث صاحب پڑھایا کرتے تھے جن کا مزاج کچھ الگ تھا، لیکن اسی مزاج کی بنیاد پر انہوں نے مدرسے کے بالکل قریب ایک دوسرا مدرسہ قائم کر لیا، اپنا مدرسہ بنا لیا۔ اب ایک گلی کے کونے پر جامعہ اشرفیہ اور اسی کے دوسرے کونے پر جامعہ مدینہ۔ اب جو حضرت کے صاحبزادے تھے انہوں نے یہ واقعہ ایک اللہ والے کو سنایا تھا، انہوں نے ہمیں سنایا، تو بتانے لگے، کہنے لگے کہ ہم اس وقت کم عمر نوجوان تھے تو خون گرم تھا، تو میں نے ابا جان کے سامنے کہا کہ دیکھا آپ نے فلانے استاذ کو کہ انہوں نے کیا حرکت کری؟ تو کہتے ہیں کہ والد نے مجھے کہا کہ اچھا تم کس کام سے جا رہے ہو؟ اس نے بتایا میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ کہا تم واپس آ جاؤ تو پھر میں تمہیں اخلاص کا درس دیتا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں اپنے کام سے جب واپس لوٹا تو والد صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سر پر بہت بھاری بوجھ رکھا ہوا ہے اور گردن ہے قریب کے ٹوٹے جا رہی ہے، تو کیا تم اگر وہ بوجھ تم سے کوئی مانگ لے آدھا، کہے کہ بھائی آدھا بوجھ مجھے دے دو میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، اب یہ آپ سے آدھا بوجھ لینے والا شخص کیا آپ کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان وہ تو میرا دوست ہوا، کیونکہ اس نے مجھ سے آدھا وزن لے لیا، میرا آدھا وزن کم کر دیا۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح لاہور شہر کتنا بڑا ہے، ایک مدرسہ کیا اس کے لیے کافی ہے؟ تو ان کی ذمہ داری کا بوجھ ہم نے پہلے اکیلے اٹھایا ہوا تھا، جب ایک مدرسہ اور بن گیا تو وہ بوجھ کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا۔ تو یہ تو ہمارے دوست ہوئے یا دشمن ہوئے؟ کہتا پھر بات سمجھ آئی، یہ ہے اخلاص۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ اخلاص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اخلاص کے ساتھ نا بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں جب انسان میں مخلص ہو جائے نا اخلاص۔ بہت سے دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنا ہنر کسی کو نا تقسیم نہیں کرتے، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ جی مجھے یہ میرے اندر کوالٹی ہے نا، یہ کام مجھے آتا ہے، میں کیوں کسی کو سکھاؤں؟ میں سکھا دوں گا یہ میرا استاد بن جائے گا کل کو۔ اور دنیا داری ہماری بازاری لائن میں اس کے لیے الگ غلط لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ تو میں نہیں استعمال کر رہا، پھر یہ میرے سر پہ بیٹھ جائے گا، تو میں کیوں سکھاؤں؟ حالانکہ یہ بالکل اینٹی اسلام سینٹنس ہے، جملہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں، بڑوں میں، اللہ والوں میں یہ عادتیں ہیں۔ چنانچہ شیخ الحدیث ہو کر ایک استاذ جو ہے نا بیٹھے ہوئے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور ایک جگہ کہیں پر ان کو خود ہی اشکال ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے، اور اس کا جواب نہیں ذہن میں آ رہا تھا۔ طلبہ سے پوچھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے، ہاں بھائی تم لوگ بتا دو اس کا جواب، اگر کسی کو آتا ہے بتا دیں مجھے، میں خود پھنس گیا ادھر۔ اور جب تک حل نہ ہو جائے تو آگے نہیں جائیں، ہم تو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں نا، جہاں پھنس گئے ان کو کیا پتہ لگنا۔ تو کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ اب مجھے خود اشکال ہو گیا۔ طلبہ نے بولا ہمیں تو استاد جی نہیں پتہ۔ تو حضرت کے اپنے ایک شاگرد جو کہ ساتھ میں قریب کمرے میں کتاب پڑھا رہے تھے، وہ بڑے جو ہے اچھے ذہن کے مالک تھے، پڑھائی میں بھی بہت عمدہ تھے،
اور یہیں پہ استاد لگ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کر آتا ہوں اس سے. تو کہتے ہیں بخاری شریف ایسے اٹھائی کتاب اور اٹھ کے چلنے لگے نا، تو ایک طالب علم کونے سے نکل کے بھاگ کے جا کے ان کو بتایا کہ حضرت جو ہے آپ کی طرف آ رہے ہیں کسی کام سے. انہوں نے بھی اپنا درس موقوف کیا اور باہر نکل کے آ گئے، تو برآمدے میں دونوں مل گئے، ملاقات ہو. تو حضرت نے ان سے ہی پوچھا کہ بھائی یہ جو جگہ ہے نا مولانا، ادھر میں پھنس گیا ہوں، یہ اشکال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اپنے ہی شاگرد سے پوچھ رہے ہیں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے. ہم بھی پوچھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بزرگوں کی وجہ سے ایسی تربیت کر دی کہ ہم بھی یونیورسٹی میں کوئی ان بچوں سے بھی نہیں ہمیں کوئی شرم آتی. ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی یہ لیکچر ہے، یہ سلائیڈ ہیں، بھائی یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، بتاؤ کیا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شرم نہیں کھانی چاہیے، انسان کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا بتاؤ یہ ادھر یہ اشکال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اب وہ بھی انہی کا شاگرد ہے نا، اس نے بھی دیکھے کیسے جواب دیا، عجیب انداز. کہنے لگے کہ حضرت جب آپ نے مجھے یہ مقام یہ جگہ پڑھائی تھی تو یہ اشکال اس طریقے سے آیا تھا اور آپ نے ایسے حل کیا تھا، اور پھر جواب بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا لائیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا، دیکھیں اشکال کا جواب یہ ہے. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ کہا جب آپ نے ہمیں پڑھایا تھا نا، سمجھایا تھا تو یہ اشکال کیا تھا، پھر یہ جواب اس کا آپ نے بتایا تھا. آپ ہی کی بتائی ہوئی بات ہے. تو جب دونوں طرف سے اخلاص ہونا، پھر کام بڑا زبردست ہو جاتا ہے. تو اللہ کی جانب سے تو اخلاص ہی اخلاص ہے، بھرا پڑا ہوا. ہماری طرف سے مسئلہ ہے سارا. اللہ ہمیں اخلاص والا بنا دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.